امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند۔ تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا،
راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے چاروں لال ختم ہو گئے، تمہارا چاروں چراغ گل ہو گیا، تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے، گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے، کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا، بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، گھنی تلواریں کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ تیسرا پیغام، سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، میں گھبرا گیا تھا کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، کہا عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے، کئی دن سے پانی بند ہے، پانی پینے نہیں دے رہی ہے، اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا، اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا، خرید کر کے زمین دی، اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجئے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے، کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں، مکے کی توہین کریں گے، مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا ہے، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے۔
کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف 1 پیغام آئے گا۔ علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے واہ رے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں؟ کہا یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کیا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اسلام کا مذاق اڑاتی ہے۔